ہم قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں الحمدللہ، رمضانوں میں بھی کتنی دفعہ ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، اور آج الحمدللہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سمجھنا ہے اس کو، اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی، اس لیے کہ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا ہوا، یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ وہ ہستی ہے جس کے آگے زمین و آسمان بچھے ہوئے ہیں، جس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کے آگے فرشتے کہیں قیام میں، کہیں رکوع میں، کہیں سجدے میں، اور ہمہ وقت اس کی اطاعت میں دوڑے پھر رہے ہیں۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس کا حکم چلتا ہے آسمان پہ اور زمین پہ اور یہاں کی ہر چیز پر۔ یہ اس کا کلام ہے جس کی بادشاہت، جس کی حکومت، جس کا قبضہ قدرت ذرے ذرے پر ہے، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور آپ کی زندگی ہے، اور میری موت ہے اور آپ کی موت ہے، اور جس کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹ کے جانا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ تو سوچیں پھر کتنی عظیم ہستی کا کلام ہے۔ دیکھیں عام انسان کوئی بولے تو کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، لیکن بادشاہ وقت بولے تو ہر خاص و عام سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ تو کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ تو یہ سمجھ کے اس علم کی طرف آئیے گا کہ میں کیسا علم لینے جا رہی ہوں، یہ میرے مالک کا، میرے معبود کا، میرے حاکم کا کلام ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو وقت دیں گے اتنے یہ اپنے خزانے آپ کے لیے کھولے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے فوکس ہونا ضروری ہے، وقت نکالنا ضروری ہے۔ جتنا آپ وقت دیں گے نا اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بس میں کلاس میں پڑھ لوں گی اور اس کے بعد میں نے کھولنا نہیں ہے، اگلے ہفتے ہی دیکھوں گی پھر نیکسٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ گھر میں بھی اس کا دور کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹھ گئے یہاں پہ سن لیا تو اس سے آپ سیکھ جائیں گے، صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، کچھ لکھا بھی نہیں تو اس سے سیکھ جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ نے وقت ہی نہیں دیا تو آپ سیکھ جائیں گے، نہیں، آپ کو وقت دینا ہوگا، آپ کو اس کے ساتھ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ وہی قرآن تو ہے جو بچپن سے گھر میں ایک طرف اونچا پڑا ہوا دیکھتی تھی، کون سی اتنی بڑی چیز ہے، تو پھر اس کی برکتیں سمیٹ نہیں پائیں گی۔ تو اس نئے سبجیکٹ کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں ملنے والی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں؟ دنیا میں ہمیں کوئی جاہل کہہ دے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جاہل ہی ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے علم والے اور بے علم، دنیا میں بھی برابر نہیں، آپ سمجھتے؟ ایک بندہ علم والا ہے آپ اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک بندہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، آپ اس کو ویسا ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اور علم ہی انسان کو پھر شعور دیتا ہے، عمل کے لیے دوڑاتا ہے۔ علم آتا ہے تو اس کو رب کی پہچان ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ یہ قرآن آپ کو سمجھائے گا آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ قرآن آپ کو سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کیا ہیں، آخرت میں آپ کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ رب العزت کون ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ علم آپ کو سکھائے گا، اس کے بغیر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ
دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو سوئچ میں انگلیاں ڈالتا ہے. ماں کے پاس علم ہے تو وہ دوڑی آتی ہے چیختی ہوئی کہ کیا کر رہے ہو. فرق کیا ہے نا، علم کا فرق ہے نا. اسی طرح جب قرآن کا علم نہیں ہوتا نا تو ہم بڑے خطرناک راستوں پر چلتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ راستے ہمیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان کی جیسے عقل کھل جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بے علم انسان ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے کہ جو علم سے اندھے ہیں وہ کیا اندھے ہی رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کو آنکھیں مل جائیں؟